بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے 3 یا 4 روز پہلے نئے سویس میں بندش کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی، جس میں یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ جو 3 4 دن تک ایک جہاز کے پھنس جانے سے سویس کینال ہی بند ہو گئی ہے دونوں طرف سے، اور دونوں طرف جہازوں کی قطاریں لگ گئی ہیں، یہ یا تو کوئی کانسپریسی ہے یا پھر کوئی تجربہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب وہ چائنا کر رہا ہے یا امریکہ کر رہا ہے، میں نے اشارہ کیا تھا، اور عین ممکن ہے کہ میں نے کہا کوئی طاقت دنیا کو یہ ریئلائز کرا رہی ہے کہ مستقبل میں اگر ایسے واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں، اس لیے اس کا کوئی نہ کوئی متبادل ضرور تلاش کیا جانا چاہیے۔ نئے سویس کا جو متبادل ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے گوادر ہی ہے۔ گوادر کی طرف آنے افریقہ سے جو اس طرف راستہ آتا ہے مڈل ایسٹ کی طرف یا ایشیا کی طرف، 300 کلومیٹر کا فرق پڑتا ہے اس سے۔ یورپی تجارت جو ہے، افریقہ کی تجارت جو ہے، جو مڈل ایسٹ کے راستے ادھر آتی ہے، 300 کلومیٹر کا اس میں فرق پڑتا ہے۔ ہوا کیا ہے ناظرین کرام، یہ جو سویس نہر آپ کو پتہ ہے یہ طویل عرصے سے جہازوں کی گزرگاہ رہی ہے، اور یہ سمجھیے کہ روزانہ 10 ارب ڈالر کا جو تجارت ہے نا، وہ اس نہر کے ذریعے ہوتی ہے۔ ادھر سے ادھر مال جاتا ہے اور ادھر سے ادھر آتا ہے۔ تیل کا جو 13% ہے نا دنیا کا، وہ ہر روز یہاں سے گزرتا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ مصری حکومت کو 6 ارب ڈالر جو ہے اس کی صرف سالانہ آمدن ہوتی ہے، جو ٹیکس وہ وصول کرتی ہے ان جہازوں سے۔ آپ اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ جب یہ ایکٹیو ہوگی اپنی گوادر انشاءاللہ، تو اس سے 10 گنا زیادہ اس سے آمدن ہوگی، کم از کم 10 گنا زیادہ اس سے آمدن ہوگی، صرف جہازوں سے جو ہم ٹیکس لیں گے وہی۔ اب مجھے نہیں پتہ اس کی تقسیم آگے کیسے پاکستان نے کرنی ہے، وہ ٹیکس سارا ہمارے پاس ہی آئے گا یا اس میں چائنا کا کچھ شیئر ہے، یہ مجھے معاملات کا نہیں پتہ، لیکن میں آپ کو ایک سیدھی بات بتا رہا ہوں جو بالکل حقیقت ہے۔ ناظرین کرام، ایور گرین ایک جہاز ہے، یہ جو دنیا کا یہ سمجھیے کہ سب سے بڑا مال بردار جہاز سمجھا جاتا ہے۔ یہ جہاز جاپان کی ملکیت ہے، اور تائیوان کی کمپنی جو ہے وہ اسے چلا رہی ہے، اور مزیدار کی بات یہ اس کا جو عملہ ہے، جو 25 اہم لوگ ہیں اس کے عملے کے، وہ سب انڈین ہیں، یعنی جاپان بھی آپ کو پتہ ہے امریکہ، تائیوان بھی امریکہ، اور انڈین بھی امریکہ۔ اصل میں یہیں سے یہ جو سویز ہے یہ دو رویہ بھی ہے، اور ایک جگہ پہ اس کا راستہ جو ہے وہ سنگل وے ہو جاتا ہے۔ جو سنگل وے ہے نا، وہاں پہ یہ جہاز سٹک ہوا، اور چونکہ اس کا ایک مخصوص پس منظر ہے، جو اس کے ملازمین ہیں اس پہ جو موجود تھے، جو جہاز کی ملکیت ہے، جو کمپنی ہے، یہ سارا امریکی اثر رسوخ ہی ہے۔ تو مصر کی حکومت نے اس میں کوئی کانسپریسی تھیوری تلاش کی، اور ان کو جو جہاز کا عملہ ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاز کو جان بوجھ کر خراب کیا گیا، ایسے چانسز نہیں تھے، اور اس کے رکنے سے دنیا اتنی متاثر ہوئی کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ دیکھیں نا، گزرگاہ تو بڑی یہی تھی، اور اب دوسرا راستہ جو افریقہ سے آتا تھا، وہ اس میں پائرٹس آتے ہیں جو قزاق ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے یو ایس نیوی سے آپ کو کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے، وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، تو پھر آپ وہاں سے گزر کر ادھر آ سکتے ہیں، جو بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اچھا صاحب، ایور گرین جو ہے یہ 1300 فٹ لمبا جہاز ہے،
2 لاکھ ٹن اس کا وزن ہے، اور اس نے سنگل لین میں بلاک ہو کے دونوں طرف کی ٹریفک مکمل سٹک کر دی۔ اب یہ بڑی پریشان کن بات تھی کہ اب یہ معاملہ چلے کیسے۔ خیر، اس حوالے سے بہت سی کانسپریسی تھیوریاں ہیں، اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ اصل میں یہ میسج امریکہ کی طرف سے چین کو دیا گیا تھا کہ تم جو آبی گزرگاہوں کو بنیاد بنا کے یہ بنا رہے ہو اپنا ون بیلٹ ون روڈ، تو ہم جب بھی چاہیں گے تمہارا یہ راستہ بند کر دیں گے۔ امریکہ کو اس بات کا علم ہے کہ چین نے ظاہر متبادل راستہ بنایا ہے، یہ جو گوادر والا ہے، اور وہ دنیا کے لیے بڑا آسان راستہ ہے۔ اب اسی واقعے کو بنیاد بنا کر جو بائیڈن بھی اپنی مہم چلا رہے ہیں کہ وہ ایک نیا جو راستہ سمندری وہ بنائیں ون بیلٹ ون روڈ کی طرف پہ یہاں، جس کی وجہ سے جو تجارتی ہب ہیں وہ امریکہ، جاپان اور ادھر یورپ میں رہیں، وہ مڈل ایسٹ یا ادھر پاکستان، انڈیا کی طرف یا چائنا کی طرف منتقل نہ ہو جائے، اس خطے میں یعنی مڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ ایشیا میں نہ منتقل ہوں، اور جیسے ہمارا سسٹم چل رہا ہے لوٹ مار کا، وہی سسٹم چلتا رہے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، امریکہ نے 1963 اور 66 ان کے درمیان ایک راستہ اسرائیل سے تراشا تھا۔ اس راستے کو بنانے کے لیے 520 نیوکلر ڈیوائسز جو ہیں نا وہ لگانی پڑتی ہیں دھماکے کے لیے راستے میں، جس کے لیے وہاں فضا ابھی سازگار نہیں ہے، اتنی مہلت اب تک ان کو نہیں مل سکی۔ یہ جو ناظرین کرام اس کا عملہ ہے نا، اس کا ایور گرین کا جہاز کا، یہ آپ اگر نیٹ پہ ساری ان کی تفصیلات موجود ہیں، ان کے نام اور ان کی جو کریڈیبلٹی تھا موجود ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ نارمل مرچنٹ نیوی کے لوگ ہیں، یہ کوئی بڑے اسپیشل قسم کے لوگ نہیں۔ اب دنیا کا دیکھیں نا سب سے بڑا مال بردار جہاز پہ تو خصوصی لوگوں کو ہی ہونا چاہیے تھا۔ ان کی جو ان کا پروفیشنلزم ہے وہ بھی اس وقت چیلنج ہو رہا ہے، اور مصر کی حکومت ابھی تک تو اپنے موقع پہ ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ ان کو جو اس میں جو جرم کی ان کو بدبو یا خوشبو آئی ہے وہ اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے اگلے کچھ دنوں میں امریکی دباؤ کے بعد مصر کو بھی ان کو رہا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں بھی آپ کو پتہ ہے یہ جنرل سیسی کی حکومت ہے تو وہ امریکن حکومت ہی ہے، اور ویسے بھی وہ اس مصر جو ہے وہ تو بنیادی کردار ادا کر رہا ہے فلسطینیوں کو اسرائیل کے لیے لمبا کرنے میں، جس طرح کہ طالبان کو انہوں نے کوشش کی تھی۔ فلسطینی تو بیچارے مرے کو مارے، شام دار وہ تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، تو ان کو اور کیا کرنا ہے۔ بہرحال انہوں نے جو ان کا صدر ہے فلسطین کا، وہ سو کارڈ، اس کو تو پوری طرح اپنے گرفت میں کر لیا، وہ تو تیار ہو گیا ہر بات پہ دستخط کرنے کے لیے۔ منصوبہ یہ ہے کہ ایک نام نہاد سا ایک فلسطین انڈر کنٹرول بائی اسرائیل جو ہے وہ وہاں بنا دیا جائے، جس کی جو اندرونی حکومت ہے اور جو ان کا وزیر تجارت ہے اور ٹیلی فون کا وزیر اور پانی کے محکمے کا وزیر اور تعلیم کا وزیر وہ فلسطینی ہوں گے، اور سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کی ہوگی وہاں پہ۔ لیکن 18ویں ترمیم جیسی ان کو بھی صوبائی آزادی ملے گی، اور ان کا پرچم علیحدہ ہوگا، اور وہ جو ڈرامے بازی کر کے انہوں نے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح فلسطین کی طرف سے جب ایسا اعلان ہو جائے کہ بھئی انہیں اب کوئی تکلیف نہیں، ان کا ملک علیحدہ بن گیا ہے، تو کئی اسلامی ملک اس کی طرف واپس لوٹیں گے، اور یہ مشن جنرل سیسی ان کے لیے ادا کر رہا ہے۔ وہ ٹھگا ٹھگ جو ان کو پہنچا رہا ہے، ان سے گفتگو بھی کر رہا ہے اور مال پانی بھی ان کو دے رہا ہے۔ اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے امریکہ کس حد تک جا سکتا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب یہ نہر سویز کی جو بندش ہے اس نے پوری دنیا میں سوال کھڑا کر دیا ہے کہ آخر ایک دو مرتبہ اگر ایسا اور ہو گیا تو دنیا کا تو معیشت کی ایسی تیسی ہو جائے گی۔ تو بڑا ضروری ہے کہ جناب معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے
قابو رکھنے کے لیے ایک نیا راستہ تراشا جائے، اور صدر جو بائیڈن نے اس کی آڑ میں یہ منصوبہ بھی پیش کر دیا ہے UK کے ذریعے مغربی دنیا کو کہ ہم متبادل سمندری راستہ بنائیں اور چائنا کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو تباہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے اس سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا شکریہ۔